کرنے سے گریز کریں۔ آپ کا بہت شکریہ۔ اسٹیج پر جلوگر شخصیات کا ازہد ممنون جناب سید پیر مقصود شاہ صاحب حمدانی، جناب پیر سید قادر شاہ صاحب حمدانی، جناب قاری ماجد صاحب، جناب اے ڈی ملک امان صاحب، حاضرین کرام، مجلس میں آنے والے تمام جتنے بھی معزز مہمان گرامی ہیں، بغداد فیملی سے جو تعلق رکھتے ہیں ان سب کا، شہر سے جن کا تعلق ہے ان سب کا، جتنے بھی موجود مذہبی شخصیات، ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ سے تعلق رکھنے والے اساتذہ کرام و انتظامی ہیڈز، شعبہ ہیڈز سے تعلق رکھنے والے تمام معزز ڈاکٹرز و اسٹاف، تمام سیاسی، سماجی، تنظیمی شخصیات، میڈیا کی تمام ٹیم اور اس تقریب میں موجود تمام جتنے بھی حاضرین کرام ہیں ہمارے لیے قابل ساتھی کرام، ان سب کا بہت بہت شکریہ۔ پروگرام کا باقاعدہ طور پر آغاز کتاب الہدیٰ کی آیات کریمہ سے کیا جا رہا ہے، جس کی تلاوت کے لیے علاقہ بندیال کے معروف قاری الحافظ محمد ناصر صاحب اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم
ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا اپنے مال دن و رات چھپا کر بھی اور اعلانیہ بھی خرچ کرتے ہیں، ان کے لیے ان کے رب کے پاس ان کا اجر محفوظ ہے، نہ ان پر کوئی خوف طاری ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ کون ہے جو اللہ تعالیٰ کو بہتر طور پر یعنی خلوص کے ساتھ قرض دے، پھر اللہ تعالیٰ اس کے اس قرض کو اس کے لیے بڑھاتے جائیں اور اس کے لیے باعزت اجر ہے۔ وآخر دعواہم ان الحمدللہ رب العالمین۔ جزاک اللہ جی۔ قاری حافظ استاد محمد ناصر صاحب تلاوت قرآن کریم درود پاک انتہائی محبت اور عقیدت اور احترام سے اپنے دل میں اللہم صلی وسلم علی سیدنا محمد۔ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے دو اشعار درود پاک آپ کی زبان پر صلی نبینا
ہمارے دستے تمنا کی لاج بھی رکھنا ہمارے دستے تمنا کی لاج بھی رکھنا یا رسول اللہ ہمارے دستے تمنا کی لاج بھی رکھنا یا رسول اللہ تیرے فقیروں میں اے شہریار ہم بھی ہیں تیرے فقیروں میں شہریار ہم بھی ہیں دوران پروگرام اسٹیج پر تشریف لانے والے معزز مہمانان گرامی جن میں جناب صاحبزادہ محمد افضل صاحب، جناب صاحبزادہ ابو حق صاحب، جناب ملک نذیر علی بندیال صاحب، جناب علی عبدالصمد صاحب اور محفل میں جتنے بھی نئے مہمانان گرامی تشریف لائے ہیں ہم ان کا بسات احترام بسات شکریہ ادا کرتے ہیں. آپ کا بہت شکریہ. ناظرین کرام، سب سے پہلے آپ کے سامنے یہ عرض کرتا چلوں کہ بندیال ویلفیئر فاؤنڈیشن صرف اپنے علاقہ نہیں بلکہ پنجاب اور کے پی کے کسی تعارف میں محتاج نہیں، کیونکہ یہ فاؤنڈیشن الحمدللہ 22 سال سے جناب چیئرمین بندیال فاؤنڈیشن محمد اکرم بندیال کی زیر قیادت، محبت ہمارا جذبہ، خدمت ہمارا اصول کا مشن لے کر مسلسل خدمت انسانیت میں مصروف عمل ہے اور انشاءاللہ رہے گی. ویسے تو سابقہ 2 دہائیوں میں کروڑوں روپے کی ملینز لاگت کی معاشرتی سماجی خدمات سر انجام دی جا چکی ہیں جن کی ڈسکرپشن کے لیے بہت وقت چاہیے، لیکن یہاں صرف آپ کی خدمت میں چند ویڈیو کلپس پیش کیے جائیں گے. امید کرتا ہوں کہ آپ یہ ویڈیوز کلپس جو بندیال فاؤنڈیشن سے منسلک ہیں آپ ضرور دیکھیں گے. پروگرام میں پروفیسر نجم الحسن صاحب کا بہت شکریہ کہ وہ تشریف لائے ہیں. ساؤنڈ سسٹم اور لائٹ اپنا انتظامی امور سر انجام دیں اور سکرین کو آن کریں. آپ کا بہت شکریہ. بندیال فاؤنڈیشن کے زیر انتظام چلنے والا آنکھوں کا فری ہسپتال بخت الہی فری لیزر آئی ہسپتال 2005 سے آنکھوں کے مریضوں کی خدمت کار ہے. لائٹس کی ٹیم یہ لائٹس آف کرتے ہیں. آپ کا بہت شکریہ. بندیال فاؤنڈیشن کے زیر انتظام چلنے والا آنکھوں کا فری ہسپتال بخت الہی فری لیزر آئی ہسپتال 2005 سے آنکھوں کے مریضوں کی خدمت کار ہے، جس میں 2 صوبوں پنجاب اور کے پی کے بھر سے آنکھوں کے مریض مستفید ہو چکے ہیں.
पर्ची फ्री के साथ साथ मरीजों को महीने भर की अद्वियात फ्री फराहम की जाती हैं। ये इदारा अपनी मदद आप और मुखय्यर हजरात की ज़कात और सदकात से आंखों के मरीजों की खिदमत में पेश है। बख्त इलाही फ्री लेज़र आई अस्पताल में हज़ारों मरीजों के ऑपरेशन और लाखों मरीजों को फ्री अद्वियात फराहम की जा चुकी हैं। मलिक लैब बंदियाल लेबॉर्ट्री की सहूलत मौजूद है जिसमें तमाम तरह टेस्ट किए जाते हैं। चेकअप फ्री, प्री अप फ्री, पोस्ट अप फ्री, सर्जरी फ्री के साथ साथ घर की मेडिसिन और ऑपरेशन की मेडिसिन फ्री फराहम की जाती हैं। फीको आई सर्जन डॉक्टर सैयद जुहैब हसन शाह साहब MBBS MCPS साबका कंसल्टेंट आई सर्जन LRBT शाहपुर सदर बख्त इलाही फ्री लेजर आई अस्पताल में फीको मशीन से ऑपरेशन करते हैं जिसमें न टीका न टांका। आज ऑपरेशन करवाएं, कल काम पे जाएं। रोमान राइस मिल्स के ताउन से ऑपरेशन के फौरन बाद पेशेंट को खाने के लिए अलग किस्म की बिरयानी दी जाती है। आंखें अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमत है। मुस्तहिक मरीजों के लिए बख्त इलाही फ्री लेजर आई अस्पताल की न्यू बिल्डिंग का काम जारी है जिसकी तखमीना लागत तकरीबन 4.5 करोड़ रुपए। मुखय्यर हजरात से अपील है कि वो अपने प्यारों के नाम पर एक ईंट या एक कमरा बनाकर इस कार्य खैर में हिस्सा डालें। शुक्रिया। बंदियाल वेलफेयर फाउंडेशन बख्त इलाही फ्री लेजर आई अस्पताल की न्यू बिल्डिंग के फेस 1 जो मुकम्मल तौर पर तैयार हो चुका है विजिट कर रहे हैं। डॉक्टर रूम नंबर 1 का मुशाहिदा करते हुए जो कैद में थे सारे परिंदे पर भी है ये भूल गए थे जो चुकते थे उन कानों पे। डॉक्टर रूम नंबर 2 का विजिट करते हुए और तामीराती काम का तफसीली मुशाहिदा करते हुए डॉक्टर साहब अपने मुकम्मल इत्मीनान का इजहार कर रहे हैं। एक दिन का देख के याद आया पहले तो ठीक सोच आई हर तो फिर सोच के बाद आया एक सोच पे है मीनार बना एक सोच पे है मीनार बना वो सोच संभाल भी सकते हैं सब। डॉक्टर रूम नंबर 3 का विजिट करते हुए हम अपना नजरिया रखते हैं सब अपने नजरिए पास रखो हम अपना नजरिया रखते हैं अपने नजरिए पास रखो बख्त इलाही फ्री लेजर आई अस्पताल के रिसेप्शन काउंटर का विजिट करते हुए डॉक्टर साहब तफसीली मुशाहिदा कर रहे हैं। सपने जो अपनी जगह है जान से ज्यादा खर्चा आया और इत्मीनान का इजहार करते हुए डॉक्टर सैयद जुहैब हसन शाह साहब अब वेटिंग एरिया का विजिट कर रहे हैं। दिल तक भागना होता है घर जागना हो उससे पहले एक हौसला जागना होता है एक सोच पे है मीनार बना एक सोच पे है मीनार बना वो सोच संभाल। फुली एयर कंडीशन हार्ड जहां ऑपरेशन के लिए आए हुए मरीजों को ड्रॉपिंग की जाएगी। सब अपने नजरिए पास रखो हम अपना नजरिया रखते हैं अपने नजरिए पास रखो हम अपना नजरिया रखते हैं अपने नजरिए पास रखो हम अपना नजरिया रखते हैं। अंदर घर की एक दीवार स्टीलाइजेशन रूम का विजिट करते हुए दीवार नहीं है सोच से ज्यादा हथियारों में और बड़ा हथियार नहीं है हंसना भी साथ में आता है और मिलकर रोना होता है मंजिल तक सोच के आए हैं चेंजिंग रूम को मुशाहिदा करते हुए होता है एक सोच पे है मीनार बना
सैयद ज़ुहैब हसन शाह साहब ऑपरेशन थिएटर का तफसीली मुआयना कर रहे हैं। अपने नजरिए पास रखो, हम अपना नजरिया रखते हैं। अपने नजरिए पास रखो। तशरीफ लाए हैं, हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं। आपका बहुत शुक्रिया। हाज़रीन कराम, बताता चलूँ कि 26 अगस्त 2020 आँखों के मरीजों की बढ़ती हुई तादाद को मद्देनजर रखते हुए आँखों के नए हस्पताल का संग बुनियाद रख दिया गया और बख्त इलाही फरी लेज़र आई हस्पताल की न्यू बिल्डिंग प्रोजेक्ट की तखमीना लागत तकरीबन 3 करोड़ 75 लाख रुपए है। मुकम्मल बिल्डिंग की और ये फेज़ 1 आपके सामने तमीर शुदा मौजूद है। हाज़रीन कराम, अल्हम्दुलिल्लाह ये मीडियम के प्रोजेक्ट अचीवमेंट फलाह बहबूद के काम पाया तकमील को पहुँचे हैं तो सिर्फ आप जैसे साहिब दिल मुखय्यर हजरात की माली मुआवनत डोनेशन से, आपके सदका खैरात से, आपके जज्बे खिदमत इंसानियत की वजह से हम इंतहाई शुक्रगुजार हैं। 100 रुपये देने वाले डोनर से लेकर लाखों और मिलियंस की डोनेशन देने वालों जो इस प्रोग्राम में भी कुछ मौजूद हैं और जो यहाँ नहीं भी हैं, मुल्क में हैं या बैरून मुल्क, बंदयाल फाउंडेशन की तरफ से सबका शुक्रिया अदा किया जाता है। और बंदयाल फाउंडेशन से मुंसलिक तमाम अहदेदारान, एजाजी मेंबर, वॉलंटियर्स और वर्कर्स, हॉस्पिटल स्टाफ को बंदयाल फाउंडेशन सैल्यूट पेश करती है। आपका बहुत शुक्रिया। नाज़रीन कराम, प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए मैं रिक्वेस्ट करूँगा बंदयाल फाउंडेशन के इंतज़ामी मुशीर आला जिनकी यूज़फुल डायरेक्शन की वजह से हमने यहाँ तक का सफ़र किया, तहरीक मिनाजुल कुरान के साबिका ज़िला सदर जनाब चेयरमैन बंदयाल फाउंडेशन के बरादर मुकर्रम मोहतरमुल मकाम का इजहार फरमाएँ। बरादर मुकर्रम मोहतरमुल मकाम जनाब मोहम्मद उमर बंदयाल साहब स्टेज पर तशरीफ ला रहे हैं। आपकी भरपूर तालियों में बहुत शुक्रिया। कद फला मन तज़क्का सदक़ल्लाहुल अज़ीम। स्टेज पे बैठे मेरे वास्ते काबिल एहतराम और सारियाँ बावकार शख्सियात फर्दन ना चाहना वक्त की किल्लत और बिलखसूस इस स्टेज जो ते बैठी एक ऐसी शख्सियत मेरे अजीज डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन बंदयाल साहब जिन्होंने के अंदर इंसानियत की खिदमत एक जज्बा है जो कि ये इफ्तिताई तकरीब है, कोई खिताबात की तकरीब नहीं है। तो 2-4 गल्ला करके मैं इजाज़त गिनसा। अकरम एक ऐसा बाहिम्मत शख्स है, ऐसा हौसले वाला शख्स है कि मेरे दोस्तों और भाइयों और बुजुर्गों 22-23 साल की जड़ी ये ज़िंदगी है, ये किसी वास्ते वक्फ करनी ये कोई छोटी गल नहीं है। अपने आराम नूं किसी दे आराम दे उत्ते कुर्बान करना, किसी दी खुशी वास्ते अपनी खुशी नूं कुर्बान करना ये बहुत बड़ी गल है। और ईमान तो बाद अफजल तरीन नेकी जड़ी खिदमत खाल की अल्हम्दुलिल्लाह दुनिया भर के अंदर, मगरबी दुनिया के अंदर और पूरी दुनिया के अंदर फलाई इदारे ने, लेकिन मुसलमान में एक अजमत है, ईमान वाले बंदे की एक पहचान है कि उसको सब तो कीमती चीज़ ईमान है। और जिस वेले ईमान वाला बंदा खिदमत खाल का जज्बा गिन के उठींदा तो उस दे सामने अल्लाह की रजा होगी है और वो उखवी जिंदगी वास्ते सब कुछ करींदा कि जिस जिंदगी के अंदर
ہمیشہ واسطے اگلی زندگی واسطے تاکہ وہ زندگی میری آسان ہو گئی ہے اپنا سب کچھ جڑا ہے وہ انسانیت واسطے کریں گا. اور یہ کوئی معمولی کام نہیں ہے. اکرم اور اکرم دی ساری ٹیم وہ چہرے میرے سامنے نظر آ رہے ہیں. ایک اکرم نہیں ہے, ایسی ٹیم کہ سارے علاقے نے اس گل کا پتہ ہے کہ عید والے دن بھی ان لوگ اپنی عید قربان کر کے دوسرے خوشی دی. گھر کے اندر اپنی قربانی نہ کر کے قربانی لیتے ویلفیئر پہ آ کے غریباں دے واسطے اس قربانی قربان کیتا اور انہوں نے گوشت تقسیم کیتا. ڈاکومنٹری دے اندر کوئی ایسی چیز نہیں جی رہ گئی ہوئے. سب دلاسا صاحب نے سب کچھ دسیا, لیکن اور چاہیے یہ ہے کہ ایڈا بڑا جڑا پروجیکٹ ہے مخیر حضرات اور تساں سارے لوگوں کے تعاون نال یہ جڑا کچھ حصہ تیار ہویا ہن چاہیے کہ اس نے چلاون واسطے بھی دے کافی اخراجات ہیں اور مزید یہ بلڈنگ جڑی بننی ہے یہ تساں لوگوں کے تعاون نال مزید بننی. اور یہ تعاون کوئی نہیں ہے کہ ایک دن ہوئے, یہ لائف ٹائم تعاون ہے چاہیے. اور یہ اس جذبے دے نال کہ اسا اس گل دا عہد کراں کہ یہ ایک ایسا ادارہ جس دے اندر کوئی تفریق نہیں, امیر غریب دا کوئی فرق نہیں ہے, جس دے اندر ہر بندے دا اچھے طریقے نال علاج کیتا ویندا اور ہر بندے عزت دے نال بہایا ویندا, عزت دے نال اس نو چیک اپ کیتا ویندا. پوری ٹیم مبارکباد دی مستحق ہے. اور جتنے حضرات آئے ہوئے آج بالخصوص بات کرے سا دیکھو نا زندگی مختصر بھی بڑے پڑھے لکھے لوگ بیٹھے, فتح محمد صاحب بیٹھے, کافی سلجھوئے لوگ بیٹھے, ملک وارق صاحب بیٹھے, ملک اقبال صاحب بیٹھے. انسان زندگی جتنا کما گیا میں اگلے دن پڑھتا بیٹھا ہوں کہ اگر اس نے موت کے تقسیم کیتا ونجے تو ادھا رزالٹ صرف کفن نکلتا. کہ اگر انسان کسی کی دل جوئی کر گئے نہیں, کسی نال ہمدردی کر گئے نہیں. ایک واقعہ میں پڑھتا بیٹھا ہوں کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے گھر تشریف گھن آئے. حضرت اشد صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ امہات المومنین بڑی خوش بیٹھی ہیں. حضرت صدیق پوچھا کہ عائشہ خوشی دی وجہ کی ہے؟ انہوں نے عرض کی تھی ابا جان آج امام الانبیاء تاجدار کائنات اللہ دے محبوب تشریف گھن آئے. اور انہوں نے فرمایا کہ عائشہ جس بندے کسی دا دل جوڑیا نا اللہ رب العزت دل جوڑن دے بدلے اس جنت مقام عطا کرے سے. حضرت صدیق اکبر روان لگا, زاروں قطار روان لگے. حضرت اشد صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کی تھی کہ ابا جان اس روان والی تیری گل ہے تو بڑی خوشی دی گل ہے. حضرت صدیق اکبر فرمایا کہ عائشہ سرمان دا دوجا رخ ہوئے کہ جیڑا بندہ دل جڑیدا اس نے جنت ملتی ہے, تو جیڑا دل توڑیدا اس نے کیا ملنا, اس نے یقیناً جہنم ملنی. تو میرے بھائیو آؤ ایسا معاشرہ تشکیل دیواں, نوجوان بیٹھے اسادہ پورا معاشرہ بے راہ روی دا شکار ہے. بد تہذیبی, بد کلامی, فحاشی, قریانی, کوئی ایسی چیز نہیں. انسان اپنی اخلاقی قدرت کھو چکے آسا. آؤ اسا مل کے ایسے کام کراں جتو انسانیت میں فائدہ ہوئے. ایک انسان دی جان بچاونا جو پوری انسانیت دی جان آکی گئی ہے اسی چیئے نہیں آکا گیا کہ مسلمان دی جان. ایک کتے دی جان بچاونا لی فیشہ عورت اگر جنت جوائی سکتی ہے, ایک انسان فائدہ دیوانا لا مسلمان کیا ہو کتنا جرم ہے. آج دے دن دے اندر جتنا ہو سکے آج جڑے بندے کو امداد کرنا چاہنے بندے موجود ہیں تو ساؤنڈ سسٹم دینا ضرور حاضری لگے. یہ ضروری نہیں کہ 1000 روپیہ جیڑا کو اگر ایک بندہ اخلاص دینا 100 روپیہ بھی دینا نا اس دا لاکھ روپے کوئی وہ جڑا ہے نا اس دا اجر اللہ جہاں بہت زیادہ صرف اخلاص چاہیے. آج بھی ہر بندہ اپنی حاضری لوائے اور ہمیشہ واسطے اس دا سا حصہ بڑھا چونکہ افتتاحی تقریب تمام دوست احباب دا مہمانہ دا میں از حد مشکور ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اسٹیج پہ تشریف فرما معززین علاقہ اور پنڈال میں تشریف لانے والے بندیال ویلفیئر فاؤنڈیشن کے ورکروں, بندیال فاؤنڈیشن کی عزت, بندیال فاؤنڈیشن کی جان, السلام علیکم. جناب والا ٹائم بہت مختصر ہے اور جس طرح سر دلاسا صاحب نے حکم دیا تو حاضر ہو گئے. تو بندیال ویلفیئر فاؤنڈیشن ایک فلاحی ادارہ ہے اور اس کے تمام کارکنان بلا معاوضہ دن رات ہیلتھ, ایجوکیشن,
ایجوکیشن اور اس کے علاوہ جس مقام پر بھی دکھی انسانیت کی خدمت کا موقع ملتا ہے تو دن رات ایک کر کے وہاں پر پہنچتے ہیں. تو جس طرح علماء کرام اسٹیج پہ تشریف فرما چکے ہیں تو آج کل کے دور میں کوئی مسجد بلا معاوضہ نہیں بناتا. تو ڈاکٹر نور الدین صاحب اور ان کی ٹیم نے الحمدللہ جو پہلی ہماری بلڈنگ تھی بخت الہی میڈیکل کمپلیکس بلا معاوضہ مکمل کروائی تھی. تو ہماری مثال ایسی ہے اسٹیج پہ کہ جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ کے اندر ڈال دیا گیا تو ایک چڑیا آتی تھی اپنی چونچ میں پانی لے کر تو آگ بجھانے آتی تھی. تو ان سے کسی نے کہا کہ آگ کے قطرے سے آگ تو نہیں بجھ سکتی. تو اس نے کہا آگ تو میرے قطرے سے مجھے پتہ ہے نہیں بجھ سکتی لیکن آگ بجھانے والوں میں میرا نام تو شامل ہو جائے گا. جناب والا دن رات بندیال ویلفیئر فاؤنڈیشن کی جو ٹیم نے محنت کی ہے اس کا الحمدللہ یہ ثمر ہے اور اتنی بڑی بلڈنگ ہمارے ڈویژن لیول کی بن گئی ہیں. تو قید آباد سے جو میں نے ڈونیشن اکٹھی کی ہے میں آج اس کا اعلان کرتا ہوں 17,000 روپے بندیال ویلفیئر فاؤنڈیشن کی ڈونیشن کا میں اعلان کرتا ہوں. والسلام. اور اب میں عزت مآب جس شخصیت کو اسٹیج پہ دعوت دینے لگا ہوں جو دن رات چلتی پھرتی فاؤنڈیشن ہے پاکستان اور بیرونی ممالک کے متعدد وہ دورے کر چکے ہیں. حلقہ PP82 کے پریزیڈنٹ عزت مآب جناب عمر حیات خان صاحب نیازی اسٹیج پہ آئیں اور اپنے کلمات ادا کریں. آپ کی بھرپور تالیوں میں جناب ملک عمر حیات خان نیازی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اسٹیج پہ بیٹھے میرے معزز مہمان اور پنڈال میں سب کو السلام علیکم. آج بخت الہی ہاسپٹل کو دیکھ کر میں چیئرمین ملک اکرم بندیال صاحب اور اس کی پوری ٹیم کو شاباش دیتا ہوں. اور یہ حیدری صاحب جیسے بتا رہے تھے ہمارے تو کاروبار ہے ہم سرکاری دورے تھوڑے ہی کرتے ہیں لیکن ہم باہر کی دنیا میں بھی رہتے ہیں یہاں بھی دیکھ رہے ہیں. جیسے ایک دیکھ رہے تھے ابھی ویڈیو ایک بھائی نے بتایا کہ میں سرکاری ہاسپٹل میں گیا ہوں اور 8,000 روپے دیا ہے میرے ٹانکے بھی ٹوٹ گئے. تو چیئرمین صاحب آپ نے اس دن کہا تھا کہ نیازی صاحب آپ نے سرکاری ہاسپٹل میں تو کام کیا ہے یہاں بھی ہم انشاءاللہ حصہ ڈالتے رہتے ہیں. سرکاری ہاسپٹل کی میں آپ کو بات بتاؤں ہماری مختلف سیاسی جماعتیں MP MLA آتے ہیں وزیر اعظم آتے ہیں بہت بڑے بڑے میگا پروجیکٹ کا کام کرتے ہیں. اتنے ارب روپے ادھر دے دو ابھی اسلام آباد 10 ارب ادھر دے دو یہ خیالی پلاؤ ہوتے ہیں. میں تو سمجھتا ہوں ایک ہاسپٹل بنی ہوئی ہے میں کسی کا یہ نام نہیں لے رہا حکومت ساری سب ہم ایک ہی ہیں لیکن اربوں روپے لگا کے ایک چھوٹی سی چیز تھی وہ بچے پیدا تھے ان کو یا تو میاں والی لے کے جانا پڑتا تھا یا سرگودا لے کے جانا پڑتا تھا وہ سول ہاسپٹل میں نہیں تھا حالانکہ یہ اربوں روپے کی ہاسپٹل بنی ہوئی ہے. تو ڈاکٹر صاحب اشفاق صاحب وہاں MS ہیں انہوں نے مجھے ایک دوست کے انہوں نے بتایا کہ یار کوئی اس طرح کا میں کام کرنا چاہتا ہوں بتائیں. وہاں 3-4 لوگ تھے کافی مخیر حضرات تھے تو انہوں نے کہا یہ نیازی صاحب یہ اس طرح کا ہے ہمارے ہاسپٹل میں یہ سہولت نہیں ہے. میں نے کہا جی انشاءاللہ ہم آپ کو بنا دیں گے آپ بتائیں. یقین جانے وہ چھوٹی سی چیز تھی تو میں نے سوچا کہ ایک انسان کی زندگی بچانا پوری انسانیت کی زندگی بچانا ہے. تو بچہ پیدا ہوتا ہے وہ رستے میں مر جاتے تھے وہ چھوٹی سی سہولت سول ہاسپٹل میں نہیں تھی. میں 3-4 دن پہلے ہم نے وہاں نرسنگ کے
کا افتتاح کر دیا ہے، وہاں بھی وہ سہولت موجود ہے۔ اب سب لوگوں کو بھی میں یہ دعوت دے رہا ہوں کہ کوئی غریب بچہ ہو، امیر کے لیے بھی یہ سہولت ہے، غریب کے لیے بھی سہولت ہے۔ اگر وہ بچے کو ڈاکٹر صاحب بیٹھے میرے خیال میں ایک دن لے جائیں تو 5,000 روپے فیس ہے، 5-6 دن تو بچے کو رکھنا پڑتا ہے۔ تو اکرم بنیال صاحب یہ جو کام کر رہے ہیں، یقین کریں یہ دنیا بھی کما رہے ہیں، آخرت بھی آپ کی یہ جو آپ نیک کام کر رہے ہیں اس کا صلہ انشاءاللہ آپ کو ملے گا۔ میں تو کہتا ہوں آپ جینے فرشتے ہو میرے بھائیوں، یہ ساری دولت سب چیزیں یہاں ہی رہ جانی ہیں۔ میرا تو ایک اپنا ایک جذبہ ہے، میں اپنے شوق سے کام کرتا ہوں، جو بھی کوئی کام ہوتا ہے فلائی میں انشاءاللہ اس میں، ابھی آپ نے اناؤنس کر دیا میں آ گیا ہوں، لیکن یہ کوئی بتانے والی بات نہیں ہوتی کہ اسٹیج پہ آ کے اعلان کر دیں، لیکن اس سے بھی میں تو سمجھتا ہوں تھوڑی اویئرنیس آتی ہے کہ لوگ دل کھول کے یہ امداد کریں ہاسپٹل کے لیے۔ تو حیدری صاحب اس دن کل میرے پاس گئے تھے تو بنیال صاحب چیئرمین صاحب میرے خیال میں بجلی کی سہولت جہاں نہیں ہے، جیسے آپ فرمائیں سولر پلانٹ جہاں لگانا ہے وہ اس کے لیے میں آپ کو 3 لاکھ روپیہ ڈونیشن کرتا ہوں، وہ آپ جب آئیں آ کے لے لیں 3 لاکھ روپیہ، اور آئندہ کے لیے بھی انشاءاللہ یہ کیونکہ فلائی کام ہے، دیکھیں آنکھیں نہیں ہیں تو انسان چھوٹا سا کوئی چیز ٹوٹ جائے نا تو پتہ ہے اس ٹائم انسان کو چلتا ہے کہ یہ کیا چیز ہے، جب نظر بھی نہیں ہے تو میرے خیال میں آپ بہت اچھا کام کر رہے ہیں۔ انشاءاللہ پھر بھی ہم آپ کے ساتھ تعاون کرتے رہیں گے، اور آپ کا بہت شکریہ۔ اللہ پاک اس کے کام میں جو بھی اس کے حصہ ڈالتے ہیں اللہ پاک ان کے رزق میں برکت ڈالے۔ السلام علیکم۔ شکریہ عزت مآب جناب محترم عمر حیات خان نیازی صاحب۔ کل جب میں ان کے پاس گیا دعوت نامے دینے تو وہاں پہ گھنٹہ آدھا انہوں نے بٹھا لیا اور پرتکلف کھانا کھلایا، تو بار بار اکرم بنیال صاحب کی کالیں آ رہی تھی کہ آپ دعوت نامے دو اور وہاں پہ آپ جا کر بیٹھ رہے ہیں، تو انہوں نے مجھے حکم دیا کہ حیدری صاحب وہاں پہ کیا آپ میرے لیے حکم ہے، تو سولر سسٹم کا ہم نے ریکویسٹ کی تو نیازی صاحب نے شفقت کی ہے 3 لاکھ روپے کی، اور ابھی اور بھی نیازی صاحبان ہیں، انشاءاللہ یہ سولر سسٹم انہی کے گھر سے ہمارا پورا ہو جائے گا۔ پاکستان مسلم لیگ پی پی ریاسی کے صدر سابق وائس چیئرمین میونسپل کمیٹی قید آباد دا موسٹ ریسپیکٹڈ جناب عمر حیات خان نیازی نے سولر سسٹم بخت الہی فری لیزر آئی ہسپتال کے لیے آپ کے سامنے 3 لاکھ کا اعلان کیا۔ آپ کا بہت شکریہ، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے۔ پروگرام میں موجود جتنے بھی مہمانان گرامی بیٹھے ملک نواز بندیال، ملک خدا بخش بندیال، ملک احمد سلطان بندیال، جناب ملک ظفر اقبال بندیال صاحب، قید آباد سے تشریف لانے والے جتنے بھی محترم حاضرین بیٹھے ہیں، جناب محمد نواز بندیال صاحب، اور میں دستہ معذرت کرتا ہوں کہ اگر میری نظر سے کوئی رہ جائے تو میں معذرت خواہ ہوں۔ آپ ہمارے لیے قابل سات احترام ہیں، آپ کا بہت شکریہ۔ ناظرین اکرام، بخت الہی فری لیزر آئی ہسپتال، تو پہلے میرے ذہن میں آیا کہ یار بس جیسے ہم لوگ مذاق کرتے ہیں یہ لوگ بھی کچھ دن کا شغل ہے، تو جب میں یہاں پہ آیا شاہپور ہاسپٹل ہم لوگ یہاں پہ آ کے دیکھتے تھے تو یہاں پہ 2 کمرے بنے، کچھ شاید مجھے صحیح جگہ نہیں پتا، لیکن انہوں نے آپ کو دکھایا ہے، تو انہوں نے مجھے ویڈیو دکھائی جس طرح بھی شروع میں دکھائی ہوئی، تو ان کو میں نے کہا آپ لوگ باقی سیدھے سے تو میں بیٹی کا آپ کو شیلٹر میں لے کے دیتا ہوں، لیکن اس کے لیے آپ کو جو ہے نا کچھ بلڈنگ بنانی پڑے گی، تو یہاں ہی ان کو میں نے ایک اسکیچ بنا کے دیا، جو بلڈنگ انہوں نے بنا دیا ریڈی، تو ان کو میں نے کہا کہ ان کا 2 کمرے بنائے 4 بنائے، تو انہوں نے جو ہے نا میں چلا گیا واپس کراچی، تو میرے ذہن میں یہ تھا کہ شاید یہ دوبارہ رابطہ نہیں کرے گا، لیکن اس کے بعد یہ رابطہ مجھ سے کرتے رہے ہر مہینے دوسرے مہینے۔ اس کے بعد جو ہے نا میں جب 3-4 مہینے بعد آیا 6 مہینے بعد، تو میں نے آ کے دیکھا کہ ماشاءاللہ انہوں نے کافی کام کر دیا تھا، اور اس میں انہوں نے اس بلڈنگ کا جو آپ کے رائٹ سائڈ پہ کافی سا مکمل کر لیا تھا۔ تو اس کے بعد پھر انہوں نے مجھے اپنی ڈیٹیل دی، ساری پمفلیٹ وغیرہ جو بھی ویڈیو تھی، اس ٹائم یہ لوگ آرگنائز نہیں تھے، لیکن ان کا جوش تھا، ان کا جذبہ تھا،
تو خیر میں نے واپس آفس کیا کراچی. اس ٹائم کراچی میں LRBT کے 14 اسپتال کام کر رہے تھے, جس میں شاہپور بھی ایک ہاسپٹل ہے. اس ٹائم LRBT کی نئی پالیسی تھی کہ ہم نے فیلڈ ہاسپٹل بنانے ہیں, سینٹر بنانے ہیں, جس طرح بیسک ہیلتھ یونٹ ہوتا ہے, بدیان میں بھی ہے شاید اور بھی جگہ پہ تھا. تو اس میں OPD اور آپریشن کے لیے جو بھی قریبی ہاسپٹل ہے, اس ٹائم 3 ہر ہاسپٹل شاہپور ہے اس کے قریب میں 3 سینٹر دینے تھے. تو میں نے ریکویسٹ کی کہ مجھے ایک چاہیے یہاں پہ. کافی جو ہے نا اکرم صاحب نے مجھ سے رابطہ کیا, تو اس کے بعد یہ سینٹر منظور ہو گیا الحمدللہ. یہاں سے بندہ پیٹ ہو گیا, اس نے 2 سال ٹریننگ کی LRBT میں. اس کے بعد الحمدللہ کام ہوتا رہا. پھر میرا سلسلہ چلتا رہا. پھر میں 2008 میں سعودی چلا گیا. کافی عرصہ میں نے 25 سال کیریئر میں 15-16 سال پاکستان سے باہر گزارا ہے, اور بقایا پاکستان میں LRBT میں بقایا اور بھی انڈسٹری میں نے گزارا ہے. تو جب 2019 میں واپس آیا تو الحمدللہ بڑی رونق تھی. LRBT کے ساتھ میرا پروجیکٹ ختم ہو گیا. تو انہوں نے اپنے طور پہ اپنے جو ہے نا آپریشن کا جو کر رہے تھے. اس کے بعد رش بہت زیادہ تھا. پھر انہوں نے مجھے کہا کہ ہم جو ہے نا ہماری خواہش ہے کہ ہم لوگ جو ہے نا بلڈنگ نہیں بنانا چاہ رہے ہیں. تو اس ٹائم 2 کنال جگہ تھی, اس کو میں نے کہا کہ اس میں تو ممکن نہیں, آپ کا جو میرا پلان ہے جو اسٹینڈرڈ آپ ہاسپٹل بنانا چاہ رہے ہیں, تو اس کے لیے آپ کو 3-4 کنال جگہ چاہیے. تو پھر میں نے ڈاکٹر صاحب نے سب لوگوں نے ہم نے وزٹ کیا, تو یہ اسکول کا آلریڈی چل رہا تھا. ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے, بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدار پیدا. جناب محترم امیر صاحب بیٹھے ہیں. شیخ سعدی فرماتے ہیں کہ ہر کی خدمت کر او مخدوم شد, ہر کی خود را دید او محروم شد. کہ انسانیت کی خدمت کرنے والا بلندیاں اور عروج حاصل کرتا ہے, جبکہ صرف اپنی خدمت کرنے والا ان بلندیوں سے محروم ہی رہتا ہے. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ الخلق کلہم عیال اللہ فاحب الی اللہ انفعہم لے عیالہ. ساری مخلوق اللہ کا عیال ہے, اور اللہ کے نزدیک سب سے محبوب ترین وہ ہے جو اس کے عیال کے لیے زیادہ نفع بخش اور نفع رساں ہوتا ہے. ڈاکٹر اقبال نے خدا تک پہنچنے کے راستوں پر چلتے کاروانوں کی قیادت کا مثالی نقشہ کچھ یوں کھینچا کہ نگاہ بلند سخن دل نواز جاں پرسوز یہی ہے رخت سفر میرے کارواں کے لیے. حاضرین مکرم, بندیال فاؤنڈیشن کے اس کارواں کو ہزاروں مشکلات کا سامنا بھی کرنا پڑا. معاشرتی, قانونی اور مالی پیچیدگیاں بنتی رہیں, لیکن خراج تحسین و تبریک کی مستحق ہے یہ شخصیت جس کے پایا استقلال کو کوئی ایک بھی ایکٹ یا ری ایکٹ متزلزل نہ کر سکا. آپ کی بھرپور تالیوں میں تشریف لائیں گے انٹائٹلڈ بائی ملک بشیر آوان, جنہوں نے فرمایا کہ اکرم عیدیہ خوشاد آپ کے سامنے چیئرمین بندیال فاؤنڈیشن محمد اکرم بندیال. آپ کی بھرپور تالیوں میں چیئرمین بندیال فاؤنڈیشن محمد اکرم بندیال اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں. جناب چیئرمین بندیال فاؤنڈیشن کے لفظ جگر. میں اپنے بابا اور خود اور باغ الہی بندیال کے ساتھ کام کرا رہا ہوں, ہاسپٹل اسکول کا. ہم اپنی پاکٹ منی خریدی جمع کر کے ہاسپٹل اور اسکول کو دے رہے ہیں. اللہ رب العالمین ایاک نعبد و ایاک نستعین فبأی آلاء ربک ما تکذبان. سب سے پہلے سٹیج پہ بیٹھے اور پنڈال میں بیٹھے تمام لوگوں کا میں بے حد احسان مند ہوں. میں جتنا بھی شکر ادا کروں کم ہے کہ آپ اس وقت رات کہ تقریباً 11 ہونے کو ہیں, ساری دن کی مصروفیات کے باوجود آج ہمارے پروجیکٹ کی اس خوشی میں شامل ہوئے. تو میں تھوڑا سا اجمالی جائزہ آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں کہ جب سے ہم سٹارٹ لیا غوثیہ ماسٹری سے
एक मुस्तहिक गरीब बच्ची के जहेज़ की आवाज़ पे हमने काम शुरू किया। तो जब हमने उसको जहेज़ पहुँचाया, शायद उसके वालिदैन का या उसकी दुआ का ये असर था कि ये सिलसिला अब चलते ही चलता जा रहा है, सिर्फ जहेज़ नहीं है। जब हम डॉक्टर खालिद के पास गए थे 2001 में डिस्पेंसरी बनाने, तो उन्होंने मुझे कहा था कि अकरम अगर हेल्थ में काम करना है तो बाकी सब्जेक्ट छोड़ने पड़ेंगे, यहाँ कानून का खजाना भी पूरा नहीं होगा। तो मैंने कहा सर आप कोशिश करें आएँ, तो देने वाला जो है वो अल्लाह की ज़ात है। इंशाअल्लाह मुझे उम्मीद है कि हम खलूस नियत से काम करेंगे और लोग हम पे एतमाद करेंगे। 1-2 महीने बाद भाई अनवार और भाई ईसान ने हमें एक कमरा दिया जिसका छत वो सरकंडों का था और इतनी कम बुलंदी पे था कि ब्रैकेट फैन लगाना पड़ा, और 10 बाई 10 का वो कमरा था, एक टेबल, एक कुर्सी और एक बेंच। ये हमारी टोटल जो है वहाँ के सासे थे। तो जब मैं सुबह 8 बजे से 2 बजे तक बैठता था, मेरी टीम के लोग तो काम इधर उधर अपने करते थे, और अल्हम्दुलिल्लाह मैं सुबह 8 से लेकर 2 तक बैठता था। और जब मैं दोपहर का खाना वहाँ मंगवाता था तो बेचारा मुझसे फौत हो गया है, अल्लाह ताला उसे गरीब के रहमत करे, तो वो मेरा खाना ले आता था। तो मेरी अम्मी कहती थी कि कौन से मरीजों की लाइनें लगी हुई हैं करम, खाना घर आके खा लिया करो। और मेरी एक रूटीन थी कि यहाँ खाना खाता था, फिर गौसिया मस्जिद में जमात के साथ नमाज पढ़ के मैं घर जाता था। तो सामने एक छोटा सा कीकर था, अंग्रेजी जिसे हम कहते हैं, बहुत बड़ी पतली सी छाँव थी उसकी, उसके नीचे मैं खाना खाता था। हकीकत में बावजूद खड़ा हूँ। तो जो रोटी बचती थी मैं परिंदों को डालता था, परिंदे आते थे तो मेरे दिल से एक आवाज़ निकलती थी, या अल्लाह एक दिन ऐसा भी आए इतने लोग हमारे पास खिदमत के लिए आए और हम उनकी खिदमत करें। तो आज अल्हम्दुलिल्लाह, जैसे अल्लाह कहता है, फरमाते हैं अल्लाह कि आप 1 कदम मेरी तरफ बढ़ें मैं 10 कदम चलूँगा, आप चल के आए मैं दौड़ के आऊँगा। तो आज आप लोगों में से कसीर तादाद इस बख्त इलाही की रौनक देखती होगी कि परिंदे तो आते थे कोई दर्जनों के हिसाब से और मरीज आते हैं सैकड़ों के हिसाब से। तो ये उस बच्ची की वालिदैन की दुआ है या मेरे अपने वालिदैन की दुआ है। मुझे उनकी खिदमत का मौका भी मिला, मैंने 3-4 साल वालिदैन की खिदमत की, तो उससे सिलसिला चला। और अल्हम्दुलिल्लाह ये पाकिस्तान नहीं दुनिया भर की, मैं क्लेम से कह रहा हूँ, वैद NGO है हमारी बंदयाल फाउंडेशन, जो अपनी मदद आपके तहत मुख्तलिफ प्रोजेक्ट पे काम कर रही है, जिसमें माइक्रो फाइनेंस, हेल्थ एजुकेशन, हायर एजुकेशन, साइकिल स्कीम और जहेज, और ये बढ़ता जा रहा है, कम नहीं होता जा रहा। पिछले दिनों मैंने अपनी माओ बहनों की सिटिंग की है, तारफी प्रोग्राम था वक्त लाई इसी न्यू बिल्डिंग का। हकीकत मुझे खुशी हुई है, और उस दिन मैंने उनको कहा है कि आपने मेरा इतना मान रखा है कि सारे घरों से, हमारे बंजाल फैमिली से हमारी माओ बहनें आई हैं, और उन्होंने कहा ये साल में 2-3 दफ़ा होना चाहिए ऐसा प्रोग्राम कि हम बंजाल में रह के भी बेखबर थे कि यहाँ क्या क्या हो रहा है। ये डॉक्यूमेंट्री मैंने दिखाई है। हालांकि हमारी एक भांजी है, वो कह रही थी मामू आप आईफोन लें, तो इस पे अच्छी डॉक्यूमेंट्री बनेगी। तो मैंने कहा अभी हम अस्पताल, स्कूल, इन प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं अपनी असासों के लिए, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह सुमा अल्हम्दुलिल्लाह 12-13 करोड़ रुपए का काम हो चुका है, और इस फाउंडेशन ने और ना मैंने एक साइकिल या मोटरसाइकिल भी नहीं खरीदा। हालांकि आप लोग जानते हैं, जो लोग जिस फील्ड में भी काम कर रहे हैं, जो खैराती इदारे हैं, चाहे दीनी हैं चाहे दुनियावी हैं, तो पहले अपनी असासे बनाते हैं, अपने बंदों को निवासते हैं, और इसका एक तुरा इम्तियाज है कि इसमें काम करने वाले सफाई के अलावा कोई अमला तनख्वाहदार नहीं है। आमन नवाज जनूए का मैं जिक्र करूँगा, वो हमारे प्रॉपर मेंबर बने हैं,
इंग्लैंड में चार्टर्ड अकाउंटेंट है, वो आए, उन्होंने मामू का ऑपरेशन कराया है। 60,000 रुपया मियाँ वाली से मांगा गया, 25,000 में वही लेंस हमने रखा है। अल्हम्दुलिल्लाह वो अब सालाना हमें लाखों रुपए दे रहे हैं। वो कहते हैं कि सर्विस चार्जेस कितने आप निकालते हैं। एक तंजीम का, इंटरनेशनल तंजीम का उन्होंने मुझसे जिक्र किया कि वो 12% सर्विस चार्जेस निकालती है, बाकी 88% जो है ना वो इदारों पे लगाती है। और मैंने कहा अल्हम्दुलिल्लाह हम 100% से बढ़कर या 100+ हम अपने इदारे पे लगाते हैं कि हमारे इदारे से जो बंदा कैदाबाद के लिए जाता है या मजदूरों की रोटी के लिए कोई जाता था या सामान के लिए, जो भी मैं नाम नहीं लूँगा, MD साहब की तरफ के बंदे रह जाते हैं, तो वो पेट्रोल भी उनका होता है, मोटर बाइक भी उनका होता है, इदारे से पेट्रोल भी उनको नहीं डाला जाता, वो अपने मोटरसाइकिल पे जाके अस्पताल की चीज़ें ले आते हैं और काम शुरू हो जाता है। ये एक इलाके का प्रोजेक्ट है, ये मेरा नहीं है, ये सारी क्लैपिंग जो है वो आप लोगों के लिए होनी चाहिए, जो स्टेज पे बैठे हैं और जो सामने हैं। और मैं एक आप पिंडाल को सिफारशी बनाकर एक 10 बस्ता डॉक्टर मोहसिन अहमद खान बंदियाल से अपील करता हूँ कि इस मिट्टी का आप पे बहुत बड़ा हक है। हमने आपके नाम का कमरा बनाया हुआ है कि महीने में मसरूफियात बेशक आपकी इतनी है कि देखने वाले कहते हैं कि पता नहीं ये ज़िंदगी कैसे मैनेज करता होगा, अपने ख़ानदान को किस वक्त टाइम देता होगा, लेकिन कुछ कुर्बानियाँ देनी पड़ती हैं अपने इलाके के लिए कि एक दिन बेशक महीने के लिए। और मुझे ये है कि जैसे लोग KPK से आता है, पंजाब से आता है और वो कहता है कि बंजाल से हम आँख लेने जा रहे हैं, वो आए और कहें बंजाल में हम जा रहे हैं, बंजाल साहब वहाँ डॉक्टर हैं, हमारी मजदूरी ख़त्म हो जाएगी, हम ज़हनी तौर पे ठीक हो जाएंगे, हम जो पैरालाइज हैं, हम चलना फिरना मेरी सिर्फ ये है। और मैं तमाम दोस्तों और डोनर का शुक्रिया अदा करता हूँ और बिलखसूस कैदाबाद के उन लोगों का, नवीद खान शादी खैल बैठे हैं, नवीद बिरादर शादी खैल ग्रुप, उसामा साजिद इलेक्ट्रिक कैदाबाद, मुर्तज़ा मुगल कैदाबाद और हाकिम इकबाल त्रेड़ साहब, जिन्होंने इस बिल्डिंग को तकमील तक पहुँचाने में हमारा भरपूर साथ दिया। उन्होंने कभी नहीं पूछा कि लाखों का सामान उठा रहे हैं, अभी तक आपने महीने वाली पिछली पेमेंट नहीं की। हकीकत मैं कहता हूँ जिन्होंने नकद डोनेशन दिए उनसे बढ़कर इन लोगों ने तावन किया हमारे साथ। तो अब मुझे हबीब साहब बता रहे थे कि भाई हबीब नियाज़ी ने कहा है कि 1 लाख रुपए मेरी तरफ से हो, लेकिन ऐलान न करना। मैंने कहा कि ये मेजर साहब भी पहले इसी इसरार पे थे कि मेरा नाम न लिए करें, तो मैंने कहा मेजर साहब भाई कुरान कहता है दिखा के दो, छुपा के दो। अल्लाह के नबी ने कहा कि आज कौन है जो इस्लाम की बढ़कर खिदमत कर सकता है। तो ये एक तरगीब होती है लोगों को के लिए कि अगर मेजर साहब हमारी फाउंडेशन पे एतबार कर रहे हैं कि यहाँ सदका खैरात लगता है, तो उम्मीद है जितनी ज़िंदगी अच्छी ये गुजार रहे हैं तो और लोग भी हम पे और ज़्यादा एतबार करेंगे कि हमें भी अपना सदका खैरात और ज़कात इनको देने चाहिए। और जब मैं कोरोना से गुजर रहा था 21 दिन मेरी मौत अपने नेक्स्ट प्रोग्राम और यहाँ तक आने में जितना भी वक्त उन्होंने गुजारा उसके बारे में चंद क्लिप्स आपको दे रहे थे। तमाम मेहमानाने ग्रामी का एक बार फिर शुक्रगुजार हूँ, बिलखसूस मीडिया की टीम जिनमें जनाब नेमतुल्लाह मसूद साहब ARY और आस्क न्यूज़ के हेड राशिद मुगल, जनाब फिदा जानी साहब, जनाब आसिफ शहजाद साहब हम न्यूज़ और बंदियाल शहर के जनाब नज़ीर लाड़ी साहब और उनकी टीम, कैमरामैन मोहम्मद हयात साहब, मैं सब का तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। और जो भी वर्कर और यहाँ टेक्निकल बॉडीज़ मौजूद हैं सब का तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने प्रोग्राम को
اس پروگرام کو کامیاب بنانے میں اپنا حصہ ڈالا. آپ سب کا بہت شکریہ. حاضرین کرام، یہ افتتاحی پروگرام اپنے آخری مراحل میں جا چکا ہے. بخت الہی فری لیزر آئی ہاسپٹل کی شہرت کو 4 چاند لگانے والی شخصیت، فلی ایکسپرٹ ان ہز پروفیشن اینڈ دا موسٹ ڈیووٹڈ پرسن، لاکھوں انسانوں کو اندھیری زندگیوں سے نکال کر قدرت کے رنگ و روشنی عطا کرنے والا عظیم انسان، بخت الہی فری لیزر آئی ہسپتال کی ڈونیشن میں صف اول کے ڈونر، جن کا عطیہ ملینز میں ہے. بخت الہی ہسپتال میں ہر ماہ 2 کیمپس ہوتے ہیں اور ہر کیمپ میں 100 سے زائد مریضوں کا آپریشن کرتے ہیں. یوگنڈا میں ڈپٹی پرائم منسٹر سے لائیو اچیومنٹ ایوارڈ یافتہ، کینیا میں بائی برتھ بلائنڈ بچی کا کامیاب آپریشن کرنے والے ڈاکٹر، ساؤتھ افریقہ کے علاوہ دیگر کئی ممالک میں آپ نے بہت سے پروفیشنل وزٹ کیے. انٹرنیشنل فیکو آئی سرجن اسپیشلسٹ اسسٹنٹ پروفیسر DHQ گجرات آپ کی بھرپور تالیوں میں تشریف لاتے ہیں. پروگرام کے مہمان خصوصی عزت مآب جناب ڈاکٹر سید زہیب الحسن شاہ صاحب، جناب ڈاکٹر سید زہیب الحسن شاہ صاحب اسٹیج پر آپ کی بھرپور تالیوں. نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. مہمان گرامی جو یہاں تشریف لائے ہیں اور آپ بھی، میں ماشاءاللہ سے جتنے عرصے سے یہاں پہ آ رہا ہوں، میرے نزدیک تو میں میزبان ہوں، آپ سارے مہمان ہیں. تو آپ سب کا بہت شکریہ، آپ لوگوں نے اپنی جو ہے وہ قیمتی وقت نکالا ہے اس تقریب کے لیے. اور اس سے پہلے کافی بھائی ملک وارث صاحب آئے ہیں، ملک اکرم صاحب آئے ہیں، انہوں نے آپ کو اس بلڈنگ کے حوالے سے، پروجیکٹ کے حوالے سے آپ کو آگاہی دی ہے، آپ کو بتایا ہے کہ کتنا کام اس پہ کیا کچھ ہو رہا ہے. لیکن اس سے ہٹ کے ایک ایسا پہلو بھی ہے اس بلڈنگ میں جس کے بارے میں میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ الحمدللہ ہم نے جب سے یہاں پہ آنکھوں کے مریضوں کا پراپر آپریشن علاج یہاں پہ اس جگہ پہ شروع کیا ہے، تو اس بات کو خصوصی طور پہ اور صرف اس بات کو مد نظر رکھا ہے کہ علاقہ جیسے ہو، لوگ جیسے ہوں، کوئی امیر ہے، کوئی غریب ہے، ہم نے انشاءاللہ اس کو ڈے فرسٹ سے اس کو بالکل اپ ٹو سٹینڈرڈ ٹریٹمنٹ دی ہے. اور اس حوالے سے میں یہ آپ کو بتانا چاہتا ہوں، جیسے آپ یہ بلڈنگ بھی دیکھ رہے ہیں، اس کا کچھ حصہ مکمل ہوا ہے، اور یہ اسٹیج جتنی ایک مشین ہے جو کہ اس بلڈنگ کی آدھی مالیت کی ہم نے خریدی تھی، اور صرف اس لیے کہ اس سے ہم مریضوں کو وہ الحمدللہ سٹینڈرڈ ٹریٹمنٹ دینا چاہتے تھے تاکہ جس میں مریض کے علاج میں کسی قسم کا کوئی فرق نہ رہے. اور یہ شروع سے ہم اس بات کو لے کے چلے ہیں، اور جن مریضوں کا ہم نے یہاں پہ علاج کیا ہے، شفا دینے والی اللہ پاک کی ذات ہے. کوشش ہم نے ہر طرح سے کرنی ہے، اور اپنے حساب میں، اپنی سوچ میں، اپنے وسائل میں ہم ان کے لیے جتنی اچھی سے اچھی چیز یہاں پہ کر سکتے ہیں ہم نے اس کو مد نظر رکھا ہے، اور ڈے فرسٹ سے ہم اس چیز کو لے کے چل رہے ہیں. اور الحمدللہ راول پنڈی ہو، کراچی ہو، ڈیفرنٹ جہاں پہ آپ لوگوں میں سے کئی لوگ جانتے ہوں گے، جیسے پنڈی میں امانت آئی ہاسپٹل ہے، اس کا ایک نام ہے پاکستان میں، ان کے پاس ایکوپمنٹ ہے، سلسلہ ہے، کراچی میں ہے، LRBT ہے، اس طرح مختلف جو بڑے ہاسپٹلز ہیں، الحمدللہ آج ہم ان کے مقابلے میں یہ ایکوپمنٹ لے کے چل رہے ہیں. باقی آپ سب حضرات سے سب نے جو ہے وہ تعاون کی اپیل کی ہے. مجھے جو ہے یہ بڑی آکورڈ سی بات لگتی ہے، لیکن میں ضرور آپ سب سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ یہ ایک ایسی نیکی ہے
جس میں آپ حصہ ڈالیں، یہ ایک ایسی نیکی ہے کہ جس میں انشاءاللہ آپ کو پتہ بھی نہیں ہوگا کہ آپ کی اس نیکی کے بدلے کسی مریض کو کتنا فائدہ پہنچ رہا ہوگا، آپ کے علم میں بھی نہیں ہوگا۔ جیسے آپ یہ جانتی ہیں کہ وہ کہتے ہیں نا نیکی کر دریا میں ڈالا، تو یہ ہسپتال اور اس میں جتنے مریض علاج کروانے آتی ہیں ان کی سہولتوں کے لیے، ان کی چیزوں کے لیے، آپ میں سے تو کہیں، میں خود بھی، ہم تو کسی مریض کو بالکل جانتے پہچانتے بھی نہیں، کوئی آتے ہیں علاج کر کے چلے جاتے ہیں، وہ ہمیں کہاں بیٹھے کیا دعائیں دے رہے ہیں یہ اللہ جانتا ہے اور وہ جانتے ہیں۔ تو اس وجہ سے میری آپ سب سے ریکویسٹ ہے، آپ ضرور اس چیز میں حصہ ڈالیں، اور یہاں پہ جو مریض آنکھوں کے حوالے سے آتے ہیں، جن کے آپریشن ہوتے ہیں، جن کا ہر قسم کا ٹیسٹ ہوتا ہے، وہ انشاءاللہ ڈے فرسٹ سے میں اس کو اپنی امانت سمجھتا ہوں، اور انشاءاللہ اس امانت میں کبھی خیانت نہیں ہوگی، اور آج تک ہم نے مریضوں کے ساتھ یہ اعتماد کا رشتہ بنایا ہے، اور صرف اسی چیز کے اوپر کہ اللہ تعالیٰ اس کو قبول و منظور فرمائے، ہماری زندگی اور آخرت سب کی آسان فرمائے، اور آپ سب سے بھی دعا ہے، ہمارے لیے بھی دعا کریں، ہم آپ کے لیے بھی دعا گو ہیں۔ بہت شکریہ، جزاک اللہ۔ الہی فری لیزر آئی ہاسپٹل نیو بلڈنگ فیز 1 کے ایک بگ پلر آف بندیال فاؤنڈیشن سرم و علانیتاً کے احکامات کی پیروی کرنے والی معروف سماجی شخصیت، خدمت انسانیت کے جذبات سے لبریز بندیال گھرانے کا ایک عظیم نام، عزت مآب جناب میجر ملک محمد اکبر بندیال صاحب سٹیج پر تشریف لائیں گے۔ آپ کی بھرپور تالیوں میں دی چیف گیسٹ عزت مآب میجر محمد اکبر بندیال صاحب۔ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، دوستوں، میں چاہتا تو یہ تھا کہ میں پنجابی میں بات کروں، لیکن ایک سلسلہ چل رہا ہے کہ سبھی اردو میں بات کر رہے ہیں، تو مجبوراً پھر میں نے بھی سوچا کہ میں پنجابی میں چھوڑ کے تو اردو میں بات کروں۔ بہت مختصر سی بات کروں گا، کافی تعریفیں بھی کر چکے، کافی پروجیکٹ پہ بھی بات ہو چکی ہے۔ میں صرف اتنا سا عرض کروں گا کہ یہ اللہ پاک نے ہمیں موقع عطا فرمایا ہے۔ آپ لوگ تھوڑا سا غور کریے گا کہ یہ زندگی مختصر ہے، اور ہم لوگ، میں خصوصاً اپنی بات کروں گا کہ ہم لوگ اب اپنی زیادہ اچھی زندگی گزار چکے ہیں۔ صدقہ جاریہ جو ہے وہ ہم مسلمانوں کا کانسیپٹ ہے کہ صدقہ جاریہ وہ چیز ہے جو کہ ہمارے بعد رہ جانے والی ہے، اور جو ہم نے ساتھ لے کے جانی ہے، جو اپنے ہاتھ سے دے جائیں گے وہی ہمارا ہے، وہی ہم نے ساتھ لے کے جانا ہے، اور صدقہ جاریہ جو ہے وہ ہمارے پیچھے رہ جائے گا، جو بعد میں بھی ہماری قبر میں اور آخرت میں ہم تک پہنچتا رہے گا۔ میرے بھائیوں، یہ اللہ پاک نے ہمیں ایک موقع دے دیا ہے، اور اس میں یہ نہ سوچیے گا کہ ہم کون زیادہ دے رہا ہے کون تھوڑا دے رہا ہے، صرف اخلاص کی بات ہے۔ جو تھوڑا دے رہے ہیں شاید اس کی قبولیت زیادہ ہو، اور جو زیادہ دے رہے ہیں ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس میں اور برکت عطا فرمائے، اور اس کو اور توفیق دے کہ وہ اس پروجیکٹ کو پایہ تکمیل تک پہنچانے میں ہماری مدد فرمائے۔ رہ گئی بات، ابھی میرا چھوٹا بھائی جو کہ جس کے بارے میں میرے پاس الفاظ نہیں ہیں، اکرم کے بارے میں، میرے ہاتھوں میں وہ پیدا ہوا، وہ پلا بڑا ہمارے بچوں کی طرح ہے۔ وہ ابھی میرا بھانجا ہے محسن بندیال، اللہ تعالیٰ اس کی لمبی زندگی کرے، وہ ہماری آنکھوں کا تارا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کے ہاتھ میں شفا بھی دی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو وقت بھی بہت لگایا ہے۔ اس کو اس کی والدین کی دعائیں، اور پھر
جو لوگوں کے ساتھ وہ تعاون کرتا ہے ان کی دعائیں ہیں. میری دعا ہے کہ وہ اس کو ابھی اکرم اس کو کہہ رہا تھا کہ جی میں اس کو ریکویسٹ کروں گا کہ وہ ایک دن مہینے میں چاہے ایک دن آ جائے. میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اکرم کے بچوں کو, ہماری آنکھیں شاید دیکھیں نہ دیکھیں, ابھی وہ بہت چھوٹے ہیں, اللہ تعالیٰ اکرم کے بچوں کو ایسا ڈاکٹر بنائے کہ اس کو کسی کو ریکویسٹ کرنے کی ضرورت ہی نہ پڑے. دعا کر میرا بیٹا ہے محسن, میں بھی ریکویسٹ کروں گا, ہمارا حق ہے, ہمارے گاؤں کا حق ہے کہ وہ آئے, یہاں کے لوگوں کو دیکھے. وہ وہاں پہ بھی ان کو دیکھتا ہے نو ڈاؤٹ, لیکن یہاں پہ جب تشریف لائے گا تو ہمارے لیے وہ اور باعث عزت ہوگا. تو میری دعا ہے سب بھائیوں کے لیے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو توفیق دے, اس میں حصہ ڈالیں اور بڑھ چڑھ کے حصہ ڈالیں. کم زیادہ اس میں کوئی اس پہ سوچے مت, کوئی 10 روپے دے رہا ہے, کوئی 10 لاکھ دے رہا ہے, اس کا برابر ہے. اور اسی طرح ایکنالج کرے گا رب کریم کی بہت عظیم ذات ہے. اور ایک اور میں بات بتا دوں کہ یہ جو ہم دیتے ہیں, ہمیں کہاں سے وہ دیتا ہے؟ کسی نے کبھی سوچا ہے کہ وہ ہمارا نہیں ہے, وہ اس کا ہے, اس کی نعمتیں دی ہوئی ہیں, اس کی مہربانی ہے کہ وہ عطا فرماتا ہے. جب قرآن پاک کو ہم پڑھیں تو سورہ کاف میں ہمیں 2-3 واقعے ایسے ملتے ہیں جس میں بنا بنایا باغ جو ہے وہ ایک رات میں تباہ کر دیا, اور پھر یتیموں کی دیوار جو ہے وہ حضرت خضر اور حضرت موسیٰ جو ہیں وہ بنا رہے تھے. تو جب بھی ہم مڑ کے دیکھتے ہیں تو ایک ہمارے ساتھ وہ اللہ کا اپنا فرمان ہے کہ اگر تم اکیلے ہو تو دوسرا میں ہوتا ہوں, اگر تم 2 ہو تو تیسرا میں ہوتا ہوں. وہ ہر وقت ہمارے ساتھ ہے, وہ ہماری شہرت سے قریب ہے. تو وہ خود فرماتا ہے کہ تمہارے دینے سے تمہارا کم نہیں ہوتا ہے, وہ بڑھتا ہے. وہ ایک کا 10 گنا دے دیتا ہے, 70 گنا دے دیتا ہے, بلکہ اس سے بھی زیادہ دے دیتا ہے. اور اس کے خزانے جو ہیں ان میں کوئی کمی نہیں آتی. وہ کہتے ہیں سوئی, اگر آپ سمندر میں سوئی ڈبوئے تو جتنا سوئی کے ساتھ پانی لگتا ہے میرے خزانوں میں اتنی کمی بھی نہیں آتی ہے. آپ لوگ کبھی بھی یہ مت سوچیں کہ دینے سے آپ کی رقم, آپ کی دولت, آپ کا رزق کم ہو جائے. میں یقین کے ساتھ کہتا ہوں کہ آپ جتنا دیں گے اس کا 10 گنا آپ کو زیادہ ملے گا, 100 گنا زیادہ ملے گا. یہ اس کی کریمی ہے. وہ رحیم ہے, وہ رحمان ہے, وہی رزاق ہے, اور اسی نے دینا ہے. کوئی اور دے نہیں سکتا. نہ میرے باغ دے سکتے ہیں, نہ میرے کھیت دے سکتے ہیں, نہ میری ٹرانسپورٹ دے سکتی ہے, کوئی کچھ نہیں دے سکتا. ڈاکٹر صاحب بیٹھے ہوئے ہیں, اللہ تعالیٰ ان کی لمبی زندگی کرے. یہی دیکھ لیں کہ ان کا اتنا بڑا ایکسیڈنٹ ہوا ہے, ان کی گاڑی دیکھ کے کوئی بندہ, کرم نے بہت عزت دی ہے. میں معمولی سا آدمی ہوں, اور اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو خوش رکھے, بڑھ چڑھ کے حصہ دے اس کار خیر میں, اپنے لیے, اپنی اولاد کے لیے. میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ بندیال میں سے ایسے بچے پیدا کریں تاکہ ہمیں باہر سے ڈاکٹرز کو بلانا ہی نہ پڑے. جہاں پہ ہماری لیڈی ڈاکٹرز بھی ہوں اور ہمارے ڈاکٹرز بھی ہوں, میل ڈاکٹرز بھی ہوں, سرجن بھی ہوں. اور انشاءاللہ تعالیٰ یہ بخت الہی ہاسپٹل, اس کو اللہ تعالیٰ بہت رنگ لگائے گا, کیونکہ اس میں صرف جذبہ ہے, اور اس جذبے کی صداقت جو ہے وہی صرف اللہ کو مطلوب ہے. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کو بخت لگائے گا, بخت الہی کو بخت لگے گا, اور ہم دیکھیں نہ دیکھیں انشاءاللہ تعالیٰ آپ لوگ ضرور دیکھیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. چیف گیسٹ صاحب, تمام مہمان گرامی, السلام علیکم. چیف گیسٹ صاحب کے بعد بولنا یہ شاید نہایت بے ادبی ہوگی, اس وجہ سے میں بہت کم الفاظ استعمال کروں گا, اور میں بالکل بھی اس فی البدی تقریر کے لیے بالکل تیار نہیں تھا, مجھے بھی کہا گیا ہے. لیکن سب سے پہلے تو بخت الہی فاؤنڈیشن کی ٹیم کو بہت بہت ڈھیروں مبارکباد. ماشاءاللہ آج میں بالکل حیران رہ گیا. شاید ان کی طرف سے بھی تھوڑی سی اویئرنیس کی وجہ سے کمزوری ہے, اتنا اویئرنیس ہم تک نہیں پہنچ سکی کہ ادھر کیا کیا خوبصورت کام ہو رہے ہیں. اور بہت بہت جو ہے وہ مبارکباد ڈاکٹر
ڈاکٹر زہیب صاحب کی. یہ ہم میڈیکل فیکلٹی والے سمجھ سکتے ہیں, ڈاکٹر سمجھ سکتے ہیں کہ وہ گجرات سے آپ لوگوں کے لیے اتنا ٹریول کرتے ہیں, اتنا فریکوینٹلی آتے ہیں, تو یہ بہت بڑی بات ہے. جہاں تک میرا تعلق ہے, میں بھی ایک نہایت ہی معمولی سا ایک نیورولوجسٹ ہوں, لیکن یقین کریں میرے دل کی دھڑکنیں بھی آپ لوگوں کے لیے دھڑکتی ہیں, اور میں واقعی چاہتا ہوں کہ ہر طرح سے اپنے اہل علاقہ کے لیے کچھ خدمت کا باعث بن سکوں. ہمیشہ میں میرا کافی عرصے سے ایک ہی پوائنٹ پہ سوچ رہا ہوں اور سوچتا ہوں کہ ہمیں اللہ نے کیوں پیدا کر دیا ہے, اور کافی بھائیوں سے میری یہ ڈسکشن بھی ہوتی ہے. میں پوچھتا ہوں کہ ہمیں وجہ کیا ہے, اللہ نے اس لیے تو نہیں پیدا کر دیا کہ ہم نے کھانا ہے, پینا ہے, پھر بعد میں اولاد ہوگی اور بس دا اسٹوری از اوور. لیکن یہ چیز اس وجہ سے یہ سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ عبادت کا پہلو ہے, لیکن شاید ہر بندے کو اپنے لیے وہ وجہ جو تخلیق ہے وہ ہمیں ڈھونڈنی ہے. اور وہ وجہ میرے خیال میں, جیسے بزرگان دین کو بھی ہم پڑھتے ہیں, ان کی زندگیوں سے سمجھتے ہیں, وہ خلق خدا کی خدمت ہے. جہاں تک میری اویلیبلٹی کا تعلق ہے, میں ڈاکٹر بھی میجر اکبر صاحب کی وجہ سے بنا. ان کا ہی آرڈر تھے کہ میں ہمیشہ سے اپنے لیے ایک CSP آفیسر ڈریم کرتا تھا, سوچتا تھا کہ میں نے CSS کرنا ہے. تو ابھی بھی مجھے یاد ہے, میں 7th کلاس کا ایک اسٹوڈنٹ تھا, انہی کے گھر تھا, رزلٹ آیا, ان کے پاس گیا, تو نے کہا محسن یار ڈاکٹر بن جاؤ. ٹھیک ہے ماموں جی MBBS کر لیتا ہوں. پھر بھی پلان تھا کہ بعد میں CSS کرنا ہے. تو پھر والد میرے بیمار تھے, زندگی کی کچھ آخری لمحات تھے, انہوں نے مجھے کیا نہیں محسن CSS نہیں کرنا, میڈیکل کرنا ہے. تو اب میں سوچتا ہوں یہ اللہ کی طرف سے ایک بہت بڑا انعام ہے الحمدللہ. نہ کرنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا, کیونکہ ماموں کے کہنے کے بعد ہی میرے لیے ایک حکم ہو گیا, اور میں نہایت ہی میرے خیال میں یہ اس میں تکبر سمجھتا ہوں کہ میں یہ کہوں کہ میں بہت کوئی مصروف ہوں, میرے لیے ٹائم نہیں ہے. انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی پوری کوشش کروں گا کہ جلد از جلد اہل علاقہ کے لیے جو بھی کوئی ایک فیزیبل دن ہوگا تو انشاءاللہ تعالیٰ ادھر آپ لوگوں کی خدمت کے لیے حاضر ہوگا. بہت شکریہ. یہ یہاں پہ جو ہے یہ